امام کو امت چاہیے، یاد رکھیے گا، امام کو فرد نہیں چاہیے۔ اگر امت تیار ہے تو امام آئیں گے۔ اب یہ جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں ہرڈلز کیا ہیں اور کون سی چیز ہے جو ان دو ایلیمنٹس کو ہونے نہیں دے رہی ہے، بس میں ایک حصہ اس پر گفتگو کروں گا کہ آج فرد کو کیسے ہٹ کیا جا رہا ہے، انڈیویجول کو، اور سوسائٹی کو ہٹ کیسے کیا جا رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، لیکن باہر ایک توجہ اور تذکر کی ضرورت ہے۔ یہ جو سوسائٹی آج ہمیں دی جا رہی ہے، یہ سوسائٹی بالکل اس سوسائٹی کے مقابلے میں ہے۔ وہ جو ابلیس ہے، وہ جو جسے خدا نے اس پر لعنت بھیج کر اسے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، وہ پوری سوسائٹی بلڈ کر رہا ہے، کر چکا ہے۔ یہ کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں جب آئے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ڈائریکٹ لڑنا آسان نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فک کے مقابلے میں فک کریٹ کی، انہوں نے سوسائٹی کے مقابلے میں سوسائٹی کریٹ کی، انہوں نے ہر وہ چیز کو کاپی کیا کہ آپ اگر سامنے دین، ہاں دین ایسا ہے، دین چاہیے، یہ دین ہے، اسلام چاہیے، یہ اسلام ہے، ایسا اسلام جس میں آپ کو کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہو، ایسا مذہب جس میں آپ بس سکون کریں، آرام کریں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کچھ بھی کریں۔ ہر دین کو یہ ایک نقطے پہ لے آئے۔ یہ جو ویسٹرن تھیولوجی ہے، یہ جو پلورلزم کی جو گفتگو کرتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایک دین کامیاب نہیں ہے یا کوئی ایک دین بہتر نہیں ہے، حصار نہیں کرتا، کہہ رہا سب اچھے، سب اچھے ہیں، سب اپنی اپنی اچھی زندگی گزارے ہیں، سب نارمل رہے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ اس نے اسی مطالب کو ہمیں میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کر دیا ہے۔ آج کا یوتھ کیا کہتا ہے؟ ہمیں اچھا ہونا چاہیے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، یا ریلیجن نہیں بھی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اتنا ہی اچھا ہو سکتا ہے انسان تو خدا 1,24,000 کو کیوں بھیجتا؟ خدا کیوں اپنی ہدایت کی کتابوں کو اتارتا جب انسان خود اچھا ہو سکتا ہے؟ یہی اس کا کام ہے۔ اور جو اس کو سب سے شدید طریقے سے ہٹ کر رہا ہے وہ دو طریقے سے، ایک ایجوکیشن سسٹم میں پینیٹریشن سے، دنیا کی ساری یونیورسٹیز، دنیا کی سارے ایجوکیشن سسٹم کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ ویسٹرن تھیوریز کو، ساری اسٹریٹجیز کو انڈائریکٹلی آپ کو پڑھاتے ہیں۔ جو آپ کو ٹیچر پڑھاتا ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، آپ کے لیے وہ ٹیچر ہوتا ہے۔ اب اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ میکسیمم لوگ سیکولر اور لبرل ہیں، جن کو دین سے کوئی غرض نہیں۔ آپ کہتے ہیں اتنا بڑا بزنس مینجمنٹ پڑھانے والا لبرل ہے، اتنا بڑا جو ہے اکنامکس پڑھانے والا لبرل ہے، تو یہ جو پڑھا، جب مخزن کہتے ہیں یا ظرف آپ کہہ لیں، جب ظرف نجس ہو، آلودہ ہو، تو وہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی بات کرا دے، آپ کو نجس کرے گا۔ یہ کبھی بھی اس اکنامیکل سسٹم کی طرف نہیں لے کے آئے گا، چاہے آپ دنیا کی بڑی سے بڑی اکنامک یونیورسٹی میں پڑھ لیں، جو امام کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ کبھی بھی سوشلزم آپ کو صحیح نہیں پڑھا پائے گا، کبھی بھی آپ کو مینجمنٹ اسٹریٹجیکل پلانر نہیں بنا پائے گا جو اس شہر کو بنائے گا۔ یہ وہ شہر بنائے گا جہاں پر صرف کیپٹلزم کی تھاٹس ہوں، جہاں صرف ملٹی نیشنل رول کرتی ہوں، جہاں دنیا کا اقتصاد چند ہاتھوں میں ہو۔ یہ صرف یہ آپ کو پڑھائے گا، یہ آپ کو یہی سکھائے گا اور آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ اب یہ کام کیسے کر رہا ہے؟ ایک تو ایجوکیشن سسٹم سے آپ کو پڑھاتا ہے، آپ وہی فٹ ہو کر آپ کے اندر یو ایس بی وہی فٹ کی جاتی ہے، آپ اسی یو ایس بی اور چپ کو لے کے معاشرے میں آتے ہیں۔ جب آپ معاشرے میں آتے ہیں تو یہ چپ صرف ان آرگنائزیشن میں فٹ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے ڈگری ختم ہونے سے پہلے آپ کو ہائر کرتی ہے، اور یہ پوری دنیا کا نیٹ ورک۔ اور آپ بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں فلانی ملٹی نیشنل میں آیا، میں فلانی آئی ٹی کمپنی میں جا رہا ہوں، میں اس میں جا رہا ہوں، میں اس میں جا رہا ہوں۔ وہ جہاں آپ کو ظاہر میں نیٹ ورکنگ
کمیونیکیشن، یہ سب آپ کو سکھاتے ہیں، بزنس دیتے ہیں، وہیں پر اس آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ آپ کو آپ کی انسانیت سے دور کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ کو پارٹی میں بھی جانا ہے، آپ کو اٹھنا بیٹھنا ایسے ہے، آپ کو سیٹرڈے نائٹ یہاں آفیسرز کے ساتھ جانا پڑے گا. گریجولی وہ آپ کو آلودہ کرتا ہے، اور جب یہ آلودگی آپ کو دے دیتا ہے تو اب آپ خود کے بولیں گے مذہب کی کیا ضرورت ہے، سب تو اچھا چل رہا ہے، یہ دیکھیں اتنا تو یہ کام کیا ہے گوروں نے، ہم نے کیا ہے آج تک. تو وہ آپ جس کو سکسیس کی ڈیفینیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اصل میں بربادی ہے. وہ انسان کو گرا رہا ہے. انسان کی قیمت کیا ہے؟ انسان پروڈکٹ ہے اس کے نزدیک. جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اس کا کنزیومر کون ہے؟ وہ آپ کو کنزیوم کر رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو یوٹیلائز کیسے کرے. یہ پورا سسٹم امام کے مقابلے میں کریٹ کیا گیا ہے. کوئی کھڑا نہ ہو پائے، نہ انڈیویجول نہ کوئی سوسائٹی. سوسائٹی کیپچر ہے. یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ ایک سوسائٹی کو کرپٹ کرنے کے لیے یہ ایک ایجنڈا دیتے ہیں. اس ایجنڈے کو پہلے یہ کسی ایک پلیٹ فارم پر پھینکتے ہیں. جب وہ ایک پلیٹ فارم پہ آتا ہے تو شروع میں لوگ بڑے جو ہے وہ ریجڈ ہوتے ہیں، یہ کیسی بات کر دی، یہ ٹی وی میں کیسا جو ہے وہ اشتہار آ گیا، یا یہ کیسا. تو یہ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں قوم کتنے بڑے انجیکشن کو تحمل کر سکتی ہے. پھر یہ اسی تھیم کو ملٹی نیشنل کو دیتے ہیں. وہی تھیم ملٹی نیشنل کی جو ہے وہ ڈائریکٹر کو دیتی ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی. اس تھیم پہ وہ آپ سے کمرشل بناتے ہیں، سائن بورڈ بنواتے ہیں، پرنٹ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں. وہی تھیم پھر گلی گلی کوچے کوچے میں آپ کی لگی ہوتی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہیں، ان کو بیچنے کے لیے خاتون کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر خاتون کی ضرورت ہے تو اس کی ایسی تصویر سائن بورڈ پہ کیوں ہے کہ جس سے اس پروڈکٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ یہ پورے معاشرے کو کہاں لے کے آنا چاہتے ہیں، کہاں لے کے جانا چاہتے؟ اس کا مطلب ہے پیچھے تھیم ہے کہ غیرت ختم کر دو، ان کی غیرتوں کو فنا کر دو، تباہ. جب یہ اس سے کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ بڑے بڑے جو انہوں نے آئیکنز کریٹ کیے ہوئے ہیں، رول ماڈل، ان کے ذریعے سے ایک یا فلم بناتے ہیں یا پھر یہ ٹی وی سیریز یا کوئی سیزن کریٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہی بات کوئی نارمل بات کہے گا آپ انکار کر دو گے، لیکن وہ جو آپ کا ہارٹ تھروب ہے، جس کے لیے آپ کی دھڑکنیں دھڑتی ہیں، چاہے وہ کرکٹر ہے، چاہے وہ فٹ بالر ہے، چاہے وہ ایکٹر ہے، چاہے وہ سنگر ہے، جب آپ اس کو اتنا فالو کرتے ہیں اور جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، آپ ایبزارو کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہو چکی ہوتی ہے. یہی انہوں نے کیا. بے حیائی کو، برائی کو، نامحرم تعلقات کو، حرام ریلیشن شپس کو پہلے انہوں نے ٹیسٹ کیا. انڈیا میں سینما جل گئے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کی. اس کے بعد انہوں نے سوسائٹی میں ایسا کام کیا کہ وہ کریکٹر کہ جس کو سب سنتے ہیں، ان کے ذریعے سے ان کریکٹر کو دیا. اب انڈیا کی مشہور فلمیں ہیں، مجھے بہرحال نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے، دوسرے لوگ دیکھتے ہوں گے. وہ کریکٹر کہ جو ہر آدمی پسند کرتا ہے، اس کے ذریعے سے ٹرائنگل لو سٹوریز کو لے کر آئے سوسائٹی میں. آج وہی ٹرائنگل لو سٹوریز آج ہمارے ڈراموں کے اندر ہیں، جسے ہم لوگ خود بنا رہے ہیں، اور پوری فیملی بچوں سمیت بیٹھی ہوئی حرام تعلقات دیکھ رہی ہے اور خاموش بیٹھی. وہ ٹرکی کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار کہنے کے لیے آپ سے ارطغرل سیریل آپ کو دکھایا، اس ملک میں آپ جا کے اتر کے ایئرپورٹ سے اتر کر دیکھیں کون سا اسلام ہے وہاں. وہ جو کتنے انہوں نے عشق نام ہے، نام آپ سوچیں، جب نام اسلام کی حدودوں کو توڑ رہا ہو تو یہ کیا چاہتے ہیں آپ کی سوسائٹی سے؟ یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی آلودہ ہو، نجس ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں ہم دکھائیں نہیں، تو سوشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ
ہر برائی مجمع عام میں یا چوراہے میں کھڑے ہو کے حل نہیں کی جاتی. الہی نظام برائیوں کو نیچے کرتا ہے. کتنا مشہور واقعہ ہے. خاتون آئی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ امام کی خدمت میں آئی, کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا؟ کہا مجھ سے زنا. امام نے کہا جاؤ جاؤ استغفار کرو, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوبارہ آئی, کہا مجھ سے ہو گیا ہے. کہا میں نے کہا نا کسی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, استغفار کرو, خدا معاف کرنے والا ہے. پھر آئی, جب 3 دفعہ حجت ہو گئی تو حد جاری ہو کرنا. امام تھے, امام نے کہا میں نے چاہا تمہیں ٹالوں, خدا رحمان ہے, جب غلطی ہوگی استغفار کرو, اس برائی کا ذکر مت کرو. اسلام یہی سکھاتا ہے. اسلام کیوں اتنی سخت جو ہے وہ چیز کو کر رہا ہے؟ کیونکہ جب آپ برائی کو سڑک پہ لا کر بیان کریں گے, کچھ برائیوں کو, اس کے خاتمے کا کوئی اور طریقہ ہے, تو معاشرے میں برائی کیا کرے گی؟